یہاں دو چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. نمبر ایک، جماعت کے ساتھ تراویح یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد نہیں ہے. کچھ لوگ اس حدیث کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ جماعت سے پہلے تراویح ہوتی ہی نہیں تھی، یہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا. حالانکہ یہی حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 اسی روایت میں آپ دیکھیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے کوئی حکم دینے سے پہلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ فَإِذَا النَّاسُ ذَاءُ مُتَفَرِّقٌ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، دیکھا کہ لوگ الگ الگ بکھرے ہوئے ہیں، اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الرَّهْطِ، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھی ایک جماعت کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جماعت ہو رہی ہے، یعنی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ہو رہی ہے. یہی حدیث اس بات کی دلیل ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ایسا نہیں کہ اب جماعت نہیں ہو رہی تھی لاؤ میں جماعت بنوا دیتا ہوں، نہیں. ان کے الفاظ دیکھیے، ان کے الفاظ کیا ہے. انہوں نے کوئی جماعت کی ایجاد نہیں کی. ان کے الفاظ یہ ہیں، کہتے انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو صرف ایک ہی قاری پر جمع کر دو. کئی قاری تھے نا بھائی، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، چار لوگ وہاں ایک کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، چار لوگ وہاں کسی کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسے الگ الگ جماعت بھی ہے اور الگ الگ لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بہتر ہوتا ہے ایک ہی جماعت ہوتی ہے، یعنی کئی جماعتیں. تو حقیقت میں انہوں نے کچھ بڑھایا نہیں بلکہ آپ سمجھے تو گھٹایا. یعنی جو اکیلے نماز پڑھے تھے ان کو ختم کیا، جو اور جماعتیں ہو رہی تھیں ان کو ختم ہوا، ایک جماعت باقی رکھا اور آلریڈی اس میں جماعت ہو رہی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کو باقی رکھا، کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک ہی رہے باقی لوگ نہ رہے. تو بھائی انہوں نے بڑھایا کہاں؟ دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں کیا، پہلے سے وہ چیز چلا رہا تھا، بلکہ کچھ چیزوں کو انہوں نے مائنس کیا ہے کہ بھائی اکیلے نماز پڑھنے والے چاہے اپنے گھر پہ پڑھے یا نہ پڑھے، مسجد میں صرف ایک ہی جماعت ہو، باقی لوگوں کو گھر بھیج دیا. جس کو خود عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، وہ جاتے تھے گھر پہ جو ہے نماز پڑھتے تھے. تو یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جماعت ان کی ایجاد نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب ان کی ایجاد نہیں ہے انہوں نے اس کو نیا کہا، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شکل بنی، یعنی ایک امام تراویح پڑھ رہا اور باقی لوگ مسجد میں جتنے لوگ تھے سب کے سب اسی ایک ہی جماعت میں شریک ہو گئے. تو اس طرح کی شکل، اس طرح کی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. اللہ کے نبی نے اس کو سند جواز عطا فرما دیا، اور اللہ کے رسول نے 3 دن کے بعد جو رک گئے نماز پڑھنے سے وہ اس لیے رکے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے. لیکن اس کو حرام نہیں کہا، اس کو ناجائز نہیں کہا، اس کو بین نہیں کیا. آپ کی زندگی میں ایک چیز ہو سکتی تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ چیز فرض نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا، اور باقاعدہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کو فضیلت بتائی اس کی. وہی جب 3 دن جو ہے اسی 3 دن جب آپ نے جماعت پڑھائی تو جب ایک رات آپ پڑھائے آدھی رات تک، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ جو حصہ بچا آپ وہ بھی پڑھا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے امام کے ساتھ پڑھ لیا تو سمجھے پوری رات اس نے پڑھ لیا. تو آپ نے امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی فضیلت بیان کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پہ بیان کر دیا. تو وہ چیز منسوخ نہیں ہے، نہ یہ ایک امام کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا منسوخ ہے، یہ سب اللہ کے نبی جواز دے کر گئے ہیں. لیکن ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایک جو امام کی شکل تھی وہ آپ نے اس پہ عمل کرنا بند کر دیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوچا؟ ان کے زمانے میں آ کے مسجد میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ ٹھیک نہیں لگا کہ الگ الگ لوگ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک ہی کے ساتھ پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو یہ جو شکل انہوں نے باقی رکھی مسجد میں، باقی لوگوں کو ختم کر دیا، یہ شکل ان کی اپنی ایجاد کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول کی عمل کی ہوئی ہے.